عالما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہمارے علماء کرام اور پردہ نشین مائیں بہنیں، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آئی، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ مجلس بہت ہی معمولی مجلس معلوم ہو رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس مجلس کی وقت بہت زیادہ ہے. ایسے مجلس میں بیٹھنے والے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. ایسے مجلس میں بیٹھنے والے آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے ہیں. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، اس مجلس میں بیٹھنے والے کو کیا اجر ملتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اجر تو جنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں. حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ موجودہ حالات کے تعلق سے اور کچھ باتیں ربیع الاول کے تعلق سے بیان کروں گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ آج مدارس اور مساجد کے تعلق سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں، وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. آج مسلمان مساجد کو، مدارس کو جانے نہ جانے، مسلمان دشمن کو اس کا علم ہے، ان کو اس کا علم ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ مدارس کیا ہے. مسلمانوں نے تو بہت کچھ کہا کہ یہ علماء کرام، یہ جو علماء ہے یہ زکوٰۃ خور ہے، یہ علماء جو ہے یہ سود کھاتے ہیں، ملا کا دور مسجد تک ہو گئے رہو. قسمیہ طور پر اللہ کی خدائے پاک کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، خدائے پاک کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنا مدارس اور علماء کی جتنی بے عزتی مسلمانوں کی ہے، جتنی بے عزتی مسلمانوں نے کی ہے، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس لیے مدرسہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلائیں گے. آپ زکوٰۃ دے نہ دے، چرم قربانی دے نہ دے، صدقہ دے نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلائیں گے. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھی، ہر ایک میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا تھا. تو آج مسلمانوں نے علماء کی عزت نہیں کی، اس لیے آج مدارس کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کی شکریہ ادا کرو گے، اگر ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدردانی کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ہم اور بڑھا دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو ہماری گرفت بہت سخت ہے.
تو اس وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہی رویہ اپنایا تو ایسا نہ ہو کہ مدارس میں مساجد میں کوئی اذان دینے والا نماز پڑھانے والا رہ جائے، تو ہم اپنے علماء کی عزت کریں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد میں تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو کہ دو حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے، ایک حلقہ کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دوسرے حلقہ کے لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں نیکی کا کام سر انجام دے رہے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ادا کر رہے ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ حلقہ کے لوگ جو تعلیم و تعلم میں مصروف ہے یہ بھی اللہ کی یہ بھی نیکی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ حلقہ کے لوگ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے دے، چاہے تو نہ دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا معلم، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے۔ پھر دوسری حدیث ہم نے اس سے پہلے خطبہ میں بھی پڑھی تھی کہ من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو لوگ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو مدارس جو ہے، کہیں آپ دیکھ رہے ہیں چھپروں کی شکل میں، کہیں قلعوں کی شکل میں، کہیں بہترین اور شاندار عمارتوں کی شکل میں، تو یہ دراصل اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دراصل اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ان سے امت محمدیہ کا دل سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں مدارس کے اندر طلباء کے اندر اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخمریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مدارس کے اندر آنے والی زندگی یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس کے لیے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو مدارس کی جو تاریخ ہے بہت پرانی ہے، بہت گہری ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیارات مقدسہ میں سے غار حرا کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اللہ اس میں سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی تو وہی سب سے پہلا مدرسہ ہے جن کا معلم خود اللہ رب العزت ہے، جن کا اسٹوڈنٹ، جن کا متعلم ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا تاریخ اسلام کا دوسرا مدرسہ دار ابن ابی ارقم ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے دار ابن ابی ارقم میں بیٹھ کر کے وہاں تعلیم سکھایا کرتے تھے، حکمت کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ اور تاریخ اسلام کا تیسرا مدرسہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں صفہ یعنی چبوترا کو منتخب کیا، جہاں پر اصحاب وہاں پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام تعلیم و تعلم سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، جہاں سے علم حاصل کرنے والے کو ہم لوگ اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو حضرات یہ مدارس اگر یوں کہا جائے تو بجانا ہوگا کہ یہ میڈیکل کالجز سے بھی اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ میڈیکل کالجز میں ہم ایک وہاں پر جسم کا علاج ہوتا ہے، وہاں ایک عضو کا علاج ہوتا ہے، جسم کے ایک ٹکڑے کا علاج ہوتا ہے، مگر مدارس
مدرسہ و شفا خانہ ہے جہاں پر حیات عبدی انہیں دیا جاتا ہے، حیات عبدی کا انہیں دین سکھایا جاتا ہے، جہاں پر مخلوق کا ربط خالق سے کرایا جاتا ہے، جہاں پر مخلوق کا ربط خالق سے کرایا جاتا ہے، جہاں پر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کی باتیں سکھلائی جاتی ہیں، جہاں پر طلبہ کے اندر اخوت و ہمدردی، مساوات اور رواداری کی تخمیریں کی جاتی ہے، جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، وہاں پر بھیڑیے، کتے اور سانپ بچھو نہیں بنتے وہاں کے بچے۔ تو یہ مدارس ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، ہم ان کی عزت کریں۔ اور ربیع الاول کا جیسا کہ مہینہ ہے، اور اس بارے میں اس کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، کہ میں حضرت ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مستجاب کی ہے، اس کا وہ ہم نے خطبہ میں وہ پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمائیے، ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمائیے جو انہیں آپ کی آیتوں کی تلاوت کر کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول علم و حکمت کی باتیں انہیں بتلائے، سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ تو بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے۔ تو یہ ربیع کے معنی جو آتے ہیں، ربیع کے معنی آتے ہیں فصل بہار، یعنی موسم بہار۔ تو آج سے 1400 برس پہلے ایک مکہ، ویران مکہ میں ایک پھول کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی۔ دائی حلی آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، وہ کہتی ہے، فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے، تو میرے اندر عجیب تبدیلیاں میں نے محسوس کرنے لگی۔ اکثر و بیشتر جب عورتیں حمل سے ہوتی ہیں تو اس پر ایک بوجھ سا معلوم، ایک بہت سی تکلیف ہوتی ہے۔ آمنہ کہتی ہے کہ مجھے قطعاً وہ چیز محسوس نہیں ہوا۔ آمنہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو جب میں چلتی تھی تو کوئی روڑا یا پتھر میرے پاؤں سے ٹکراتا تو وہ روئی کے جیسے نرم ہو جایا کرتا۔ جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر منڈیر پر آ جایا کرتا اور میں لے کر آ جاتی تھی۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب میں حمل سے تھی تو میرے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ تو مکہ میں یہ عام ہو چکا تھا کہ سردار مکہ جو ہے، ان کی بہو سردار مکہ عبد المطلب کی بہو ایک قیمتی اور نہایت قیمتی خوشبو لگاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ عبد المطلب ان کو بلاتے ہیں، بہو سے کہتے ہیں کہ بہو تم بتلاؤ، بیٹی تم بتلاؤ کون سی خوشبو تم لگاتی ہو، اتنا قیمتی خوشبو، کس سے تم خوشبو منگاتی ہو؟ تو آمنہ رونے لگی اور کہتی ہے کہ آج تک میں نے بازار دیکھا ہی نہیں، اور پھر میں بیوہ ہوں اور بیوہ ہونے کی حالت میں کیوں کر خوشبو لگاؤں؟ تو یہ تو آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ میں جو دیکھتی ہوں، اگر میں آپ کو وہ چیز بتلا دوں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دے دیں گے۔ جب میں چلتی ہوں تو سجر حجر چاند سب چیز ہمیں سلام کرتے ہیں۔ جب میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں
کنواں میں تو خود بخود پانی اوپر آ جایا کرتا ہے. جب میں چلتی ہوں تو درخت، اور جب مجھے پاؤں میں کوئی روڑا یا پتھر پڑ جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. تو قربان جائیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر کہ جس کے آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن پر سو جان قربان. کہ آپ کے پوری تاریخ انسانیت میں آپ کے جیسا کوئی بھی نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ثانی بنایا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجانا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پورے خاندان کو، پورے سلسلہ نسب کو تمام گندگیوں سے، تمام غلاظت سے پاک محفوظ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے خاندان بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا، ہمیں چھانا. یہ انتخاب پہ انتخاب کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجانا تھا. یہ انتخاب پہ انتخاب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا. یہ انتخاب پہ انتخاب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ محبوب آپ کو بننا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتخاب پہ انتخاب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کسی سے دغا بازی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی بھی غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو آج بہت سارے لوگ کہتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. اور حالانکہ وہ ایسا عاشق رسول کیسے ہم ان کو عاشق رسول کیسے کہہ لیں جو ڈی جے بجا کر کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور باضابطہ پورا نعرہ لگاتے ہیں ہم عاشق رسول. ان کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا چلنا بھی عشق نبی میں، اٹھنا بھی عشق نبی میں، بیٹھنا بھی عشق نبی میں، کھانا بھی عشق نبی میں، سونا بھی عشق نبی میں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے ان کو ایک کپڑا ہدیہ کے طور پر آیا. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑا اس کپڑا کو چوم کر کے اور اس کی بڑی تعظیم کی. تو حاضرین کہنے لگے کہ آپ اس کپڑا کو چوم رہے ہیں، آپ اس کپڑا کو چوم رہے ہیں، اس کی اتنا عزت دے رہے ہیں اس کپڑا کو، حالانکہ اس کا بنانے والا یوروپ نے اس کو بنایا ہے. تو یوروپ تو اللہ کا دشمن ہے. خدا جو اللہ کا دشمن ہو، جو قرآن کا دشمن ہو، جو دین کا دشمن ہو، اس کے کپڑے کو آپ اتنا عزت دے رہے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، مگر تمہیں پتا ہے یہ مدینہ اس کپڑے کو مدینہ کی ہوا لگی، اس لیے میں نے اسے بوسا دیا. تو یہ تھا اس کے نبی. تو ہمیں اس کے نبی چاہیے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے. ہمیں اس کے نبی چاہیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے. ہمیں اس کے نبی چاہیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے. تو آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم
اللہ تبارک و تعالی کم سے کم 70 سے زیادہ مقامات پر فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، پھر بھی بہت سے حضرات نماز قائم نہیں کرتے، بہت سے حضرات نماز قائم نہیں کرتے۔ بزار کی روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے، اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ الذی یاخذ القرآن ویحفظ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، کہ یہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت تو کرتا تھا مگر نمازوں کے وقت سویا ہوتا تھا۔ ایک دوسری جگہ ہے، بزار کی روایت ہے الذین تتثاقل رؤوسهم عن الصلاۃ، کہ جن کے سر نمازوں کے وقت بھاری ہوتے ہیں، جن کے سر نمازوں کے وقت بھاری ہوتے ہیں، ان کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نادان ہیں، اے اللہ ہمیں قوت دے، ہمیں طاقت دے کہ میں نماز قائم کر سکوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مولانا صاحب کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا لڑکا نماز ادا نہیں کرتا، یہ سویا ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تم اسے اٹھا کر کے کہو کہ تم نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے، اٹھاؤ۔ تو تم نہیں اسے کہتی ہوگی، وہ بری اماں کہتی کہ میں کہتی ہوں کہ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، لیکن یہ خود نہیں جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ بتاؤ، اگر جس گھر میں وہ لڑکا تمہارا لڑکا سویا ہے اور اس گھر میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتی ہے کہ اجرہ بعنقہ، کہ ہم تو اس کے گردن پکڑ کر کھینچ کر کے نکال دیں گے اس گھر سے جس گھر میں آگ لگی ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تو ہم صرف دنیا، ہمیں مرنا ہے، ہر ایک کو موت کی مزہ چکھنا ہے، تو ہم یہ دنیا کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص یہاں آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ شخص کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کہیں پیغام بھیج دے نکاح کا تو ان کا نکاح ہو جائے، اگر کہیں سفارش کر دے تو سفارش ان کی قبول کی جائے، تو یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، بہت ہی معتبر آدمی ہے۔ پھر ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آپ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ شخص کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اتنا غریب ہے، اگر کہیں نکاح کا پیام بھیجے تو نکاح بھی نہ ہو پائے، اگر کسی کی سفارش کر دے تو سفارش بھی قبول نہ ہو پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم اگر ساری دنیا ان جیسوں سے بھر جائے جو پہلے گزرے، یعنی جن کی سفارش قبول کی جائے اور نکاح کا پیام دے دو تو ان کی نکاح قبول ہو جائے، تو اگر ان جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے پھر بھی یہ ایک آدمی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں دنیا کے لیے بھی اگر ہم دنیا کو بھی ہم بنائیں اور آخرت کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آپ پورا حدیث پاک میں آتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اگر ہم نے نیک کام کیا تو وہی ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گا، اگر ہم نے نیکی نہیں کیا، ہم نے برائی کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس قبر کو جہنم بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ایسے کام کرنے سے بچائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ میں چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کروں۔